بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ درود ہو ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت اور اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ JKM وائس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مذہب کے متعلق جو خود کو بظاہر تو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتاً دور دور تک ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اعمال تو بہت دور، اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار اور ان کی کئی اعتبارات سے مخالفت ان کے عقیدے کا جزو لازم ہے۔ یہ مسلمانوں کو نمازی مسلمان اور خود کو ذکری مسلمان کہتے ہیں۔ ان کا بانی ملا محمد اڈکی جونپوری ہے، جو آج سے تقریباً 400 سال پہلے اس دنیا میں آیا اور اس نے اس عقیدے کی اور اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ فرقہ خود کو ذکری فرقہ کہتا ہے اور دیگر مسلمانوں کو مسلمان یعنی نمازی کہتا ہے، لیکن حقیقی مسلمان اسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو ضروریات دین یعنی وہ باتیں جن کا دین سے ہونا ہر خاص و عام پر واضح ہو، اس پر اعتقاد و یقین رکھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود، معبود اور واحد ہونا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہونا اور اس کا آخری نبی ہونا، تمام انبیاء کا معصوم ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر کوئی شخص ان باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کرتا ہے یا اس میں شک کرتا ہے تو پھر اسلام کے نزدیک وہ شخص کافر کہلاتا ہے۔ آئیں اب ہم مسلمانوں اور ذکریوں کے عقائد کے درمیان فرق جانتے ہیں اور اس کی کچھ تفصیل سمجھتے ہیں۔ ذکری یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ بھی مسلمانوں سے بہت الگ ہے۔ اب ہم جو عقائد ذکریوں کے آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ باتیں کوئی سنی سنائی نہیں، بلکہ ان کی اپنی ہی کتاب ملت بیضا، ذکر توحید، عمدۃ الوسائل، میں ذکری ہوں، ماخوذ از مہدوی تحریک، اس کے علاوہ اور کئی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ مسلمانوں کا کلمہ ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور آخری نبی مانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ذکری یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کلمہ بھی اہل اسلام سے بڑا مختلف ہے۔ ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی رسول اللہ معاذ اللہ۔ اس میں آپ خود جان سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول نہیں قرار دے رہے ہیں، بلکہ نور پاک جس کا ہم نے نام اوپر ذکر کیا تھا ملا محمد اڈکی، اس کو یہ مہدی اور اللہ کا رسول قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک کلمہ یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی مراد اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی لفظ محمد آیا تو اس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مراد نہیں، بلکہ ملا محمد اڈکی جونپوری مراد ہے، جو اس فرقے کا، اس مذہب کا بانی ہے اور جسے یہ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکری یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان کے روزے کے منکر ہیں، جبکہ مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اسے خود پر فرض قرار دیتے ہیں اور قرآن کی متعدد آیات کے مطابق اور متعدد حدیثوں کے مطابق رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، لیکن یہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، بلکہ رمضان کے بجائے دوسرے دنوں میں روزے رکھتے ہیں، یعنی وہ دوسرے دن 3 ماہ 8 دن یہ روزوں کے قائل ہیں، اور وہ اس طرح 3 ماہ 8 دن بنتے ہیں کہ یہ ہر دوشنبے، ایام بیت اور ذی الحجہ کے 8
اور یہ کل 3 ماہ 8 دن ہو گئے جس کے یہ روزے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کے بھی قائل نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہوتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز دن بھر میں دن رات میں فرض کی ہے، لیکن یہ ان نمازوں کو نماز نہیں مانتے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا تو وہاں نماز سے ذکر مراد ہے، یعنی اس میں ذکر کیا جائے نہ کہ نماز پڑھی جائے۔ اس طرح یہ قرآن مجید کے تحریف معنوی کے بھی مرتکب ہوئے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کو قبلہ نہیں مانتے، بلکہ یہ اپنا قبلہ کوہ مراد کو مانتے ہیں۔ جس طرح مسلمان خانہ کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح وہاں جا کر حج بھی ادا کرتے ہیں اور اسے حج بیت اللہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ لیکن ذکری یہ وہ لوگ ہیں جو حج بیت اللہ کے منکر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حج بیت اللہ کے بجائے کوہ مراد میں جا کر حج کیا جائے، اور یہ کوہ مراد میں ہی جا کر حج کرتے ہیں۔ یہ جگہ تربت ضلع مکران کے قریب 1 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ پر واقع ہے، یہ وہاں جا کر اپنا حج ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل اسلام اور ذکریوں میں یہ فرق ہے کہ اہل اسلام کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اس کا جنازہ ادا کرتے ہیں، لیکن ذکری میت کے بعد نماز جنازہ کے قائل نہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میت کے بعد صرف دعا کی جائے، اور وہ دعا بھی ذکر خانے میں ہو، کسی اور جگہ میں نہیں ہو۔ اس کے علاوہ ذکریوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو 30 سپارے ہیں حقیقتاً یہی پورا قرآن نہیں بلکہ 10 پارے اور تھے، یعنی یہ قرآن کو مکمل نہیں غیر مکمل مانتے ہیں اور 40 پاروں پر مشتمل قرآن کو مانتے ہیں۔ جبکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے جو کہ قرآن کے مطابق بھی ہے کہ یہی قرآن مکمل ہے، یہی 30 پاروں پر اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہ فرق ہے ذکریوں اور اہل اسلام کے درمیان۔ اسی طرح ذکریوں اور اہل اسلام کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی کا آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہونے کے ساتھ ساتھ ملا محمد اٹکی کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ جبکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے، کہ آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی بھی جدید نبی نہیں آ سکتا۔ البتہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، لیکن وہ بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور یہ بھی بات بالکل واضح ہے اہل اسلام کے نزدیک کہ اگر کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نبی مانے، یا نبی ماننا تو بہت دور کسی اور کو نبی ماننے کے متعلق ممکن جانے کہ کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور یہ عقیدہ کوئی خود ساختہ نہیں بلکہ قرآن، حدیث، اجماع سواد اعظم ہر ایک دلیل سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین یعنی تمام نبیوں سے افضل اور تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا نبی قرار دیا۔ اسی طرح
اور مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو اشارتاً اور کنایتاً بیان کیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بالکل واضح موجود۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3455، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکونوا خلفاء، یعنی بنی اسرائیل کی طرف جو آنے والے انبیاء تھے وہ سیاست فرمایا کرتے تھے، جب کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تو ان کے بعد کوئی اور نبی آتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اس کے علاوہ کئی اور احادیث ایسی ہیں، کئی اور آیات ہیں، کچھ اور مفسرین اور محدثین کے اقوال ہیں جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔